کتاب کا نام ہے معارج النبوہ، جلد نمبر 2، یعنی والیوم نمبر 2، صفحہ نمبر 516 اور 517۔ صفحہ نمبر 516 کی لائن نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، اور صفحہ نمبر 117 کی لائن نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ آپ انشاءاللہ اطمینان رکھیے، بہت مضبوط حوالہ ہے۔ جب ہمارے نبی جنت میں گئے تو آلریڈی حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہی تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ مالک جنت آئے ہیں تو ادریس علیہ السلام تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ وہ آئے کیسے؟ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، لاسٹ جملہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جب تک کوئی نہیں جائے گا، ادریس علیہ السلام نے خواہش کی مولا مجھے جنت میں بھیج دے، کہ نہیں جائے گا۔ کہ پھر کیسے جائے گا؟ کہ محمد کی غلامی جو اختیار کرے گا وہی جائے گا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میں آج ہی اختیار کرتا ہوں مگر مجھے بھیجا جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، موت کا ٹیسٹ، مزہ تھوڑا سا چکایا، اس کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب جنت میں ہے ادریس علیہ السلام۔ ہمارے نبی جیسے ہی اندر گئے، ادریس علیہ السلام کو پتہ چلا مالک جنت آئے ہیں، وہ بھی جلدی سے آئے۔ نام سنا تھا محمد، اور ان کے وفاداروں کو ہی جنت ملے گی، انہی کے وفاداروں کو جنت ملے گی، ورنہ کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ وفادار بنے تبھی تو جنت میں آئے ادریس۔ اب جس کے صدقے میں جنت آئے، اب اسے دیکھنے کے لیے چلے اس نبی کو۔ آپ کہتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں جیسی جنت میں گیا، ادریس علیہ السلام ادھر سے آ رہے تھے، میرے قریب آئے، آنے کے بعد سلام عرض کیا اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب مبارک ہو، آپ کے لیے مبارک ہو۔ تو ہمارے نبی نے پلٹ کے فرمایا ادریس تمہیں بھی مبارک ہو، موت کی تکلیف بھی برداشت نہیں کی اور جنت میں آ گئے، سبحان اللہ۔ تمہیں بھی مبارک ہو، موت کی تکلیف نہیں دیکھی، بس ٹیسٹ تھوڑا سا چکا اور آ گئے، ورنہ موت کی تکلیف بہت خطرناک ہے، بہت شدت، بڑی تکلیف۔ اب ادریس علیہ السلام کی گفتگو سنیں آپ، قسم خدا کی میرے بھائی، یہ دلوں کی تختی پہ ایک ایک لفظ اتار لیں، دھیان سے سنیں ذرا۔ آپ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ موت کی تکلیف نہیں دیکھی اور بڑی آسانی سے جنت میں آ گئے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اگر دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی موت کی تکلیف مجھے مل جاتی اکیلے کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لیکن ادریس علیہ السلام کے جملے پہ غور کریں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے خالی انسانوں کی تکلیف نہیں، دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک اس میں جاندار رہیں گے، ساری دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، ساری مخلوقوں کی موت کی تکلیف مجھے اکیلے کو مل جاتی اور اس کے بدلے میں آپ کی امت کا دیدار ہو جاتا تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہو جاتی۔ کیا کہا؟ صرف آپ کی امت کا دیدار ہو جاتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یار اگر آج بھی کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا نا تو پھر وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے آپ بتائیں میرے بھائی، ذرا دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ سب، یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ جنت میں، سبحان اللہ۔ یہ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ادریس علیہ السلام۔ بات جنت کی ہے، امت کی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ اب ہمارے نبی نے، توجہ ادھر، ہمارے نبی نے سوال کیا کہ ادریس آخر تمہیں یہ آرزو، یہ تمنا، یہ حسرت کس لیے ہوئی کہ ساری دنیا کی مخلوقات کی موت کی تکلیف تمہیں اکیلے کو مل جاتی اور تم میری امت کا دیدار کر لیتے تو تمہیں بہت بڑی خوشی حاصل ہوتی؟ امت کے دیدار میں، میری امت کے دیدار میں آخر یہ آرزو کس لیے ہوئی، یہ تمنا کس لیے ہوئی؟ تم نے کیا چیز دیکھ لی جس کے بدلے میں میری امت کی زیارت مانگی ہے؟ اب ادریس علیہ السلام تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آخر میں نے آپ کی امت کو دیکھنے کی تمنا کیوں کی ہے، ایسا کیا دیکھ لیا
جو کروڑوں مرتبہ موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر ادریس علیہ السلام تیار ہیں، مگر اتنی تکلیف کے بدلے میں وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ محمد کی امت کی زیارت ہو جائے۔ آپ بھی امتی ہیں، میں بھی امتی ہوں، ہم سب یہاں سے لے کے مدینہ تک اور 1400 سال پیچھے تک جتنا کلمہ پڑھنے والے سب امتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ ادریس علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کی امت کو دیکھ لیتا۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں؟ اب آپ سنیں کہ یا رسول اللہ وہ اس لیے کہ جب میں جنت میں آیا نا پہلی بار اور جنت میں گھومنے کے لیے چلا، جیسے ہی میں آگے بڑھا میں نے ایک شہر دیکھا جنت کا، اس شہر میں داخل ہوا، پہلی ہی بلڈنگ پر نظر پڑی، پہلے ہی بنگلے کو میں نے دیکھا، اتنا خوبصورت یا رسول اللہ، اتنا حسین بنگلہ، اتنا خوبصورت محل کہ اس کی کھڑکی کی خوبصورتی کو دیکھا تو اسی میں الجھ کر رہ گیا، اس کے دروازوں کو دیکھا، انہی سے نکلنے کی فرصت نہ ہوئی، پہلے دروازے دیکھے، پھر کھڑکیوں کو دیکھا، پھر روشن دان کو دیکھا، میں ابھی اس محل کی ایک دیوار کو نہ دیکھ پایا تھا، اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی ادریس اس محل کو اتنا غور سے مت دیکھو، یہ محل میں نے محمد کی امت کے لیے بنایا ہے۔ یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا ہے ان کے مقدر میں تو آئی جائے، یہ محل آج ان کے نصیب میں لکھ دیا جائے۔ اب ادریس کہتے ہیں مولا یا رسول اللہ میں نے اس امت کو دیکھا، محل کو دیکھا، آواز آئی آگے بڑھو، یہ محمد کی امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا تھا اور دیکھنا، ادریس کہتے ہیں میں چاہتا تھا اور دیکھوں مگر حکم ہوا چلو چلو آگے چلو۔ ادریس کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں آگے گیا، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، اب حوریں دیکھی تو محل کو بھول گیا جو دیکھ کے آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت حوریں، کائنات میں کوئی مخلوق اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ آواز آئی کہیں نہیں ہو سکتی مگر جنت میں تو ہو سکتی ہے نا۔ اور سنو ادریس اسے بھی اتنا غور سے مت دیکھو، آگے بڑھو، جملہ اچھا لگے تو بولیے گا، آگے بڑھو، یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اور غور سے دیکھوں لیکن حکم ہوا آگے بڑھو۔ اللہ اللہ۔ یہ ادریس علیہ السلام ہمارے نبی کو وہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کی امت کو دیکھنے کی تمنا کیوں ہوئی مجھے، کیوں ہوئی؟ پورا شہر محمد کی امت کے لیے، یہ بنگلہ محمد کی امت کے لیے، یہ حوریں محمد کی امت کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں نے باغات دیکھے بڑے خوبصورت، میں ان باغوں میں گھومنے گیا، آواز آئی گھوم لو مگر یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے وہاں کے بہترین درختوں کو دیکھا، بڑے خوبصورت تھے، وہ درخت کوئی دنیا کے جیسے تھوڑی ہیں، عجیب ہے۔ آپ کہتے ہیں درختوں کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، آواز آئی دیکھ لو مگر یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں میں جنت کی نہروں کے کنارے گیا، اتنی خوبصورت نہریں، اللہ اللہ۔ ایک جملہ بتاتا ہوں خوبصورتی کے لیے، ادریس کہتے ہیں جنت کی نہروں کے کنارے کوئی مٹی کے نہیں تھے یا گھاس پھوس کے نہیں تھے یا کسی اور پتھر کنکر کے نہیں تھے، آپ کہتے ہیں نہروں کے کناروں پر اللہ نے ہیرے جواہرات لگا رکھے تھے، اللہ موتی چمک رہے تھے، ہیرے لگے ہوئے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہروں کے کناروں پر اوپر کی طرف صوفے لگے ہوئے تھے، ہرے رنگ کے صوفے، بہترین انداز میں، ایسا حسن کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ان نہروں کو دیکھا، کناروں کو دیکھا، کناروں پر لگے ہوئے صوفوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا، یا اللہ یہ اتنی بناوٹ، یہ خوبصورتی، یہ صوفے کن کے لیے ہیں؟ آواز آئی یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو آپ غور تو کریں اللہ نے کیا کیا انتظام کیا ہمارے لیے۔ مر گئے یہیں کے لیے، یہیں بنا لو سب کچھ، لوٹ کھسوٹ کر کے یہیں مکان بنا لو، یہیں بینک بیلنس اکٹھا کر لو۔ ارے تم اللہ کا حکم مانو، ایسا تیار ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ایسا تیار ہو رہا ہے، ساری کائنات بھی مل کے جنت کے محل کے چھوٹے سے حصہ بھی تیار نہیں کر سکتی ہے۔ ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے ڈیزائنر مل کے اس کے جیسا نہیں بنا سکتے، وہ تیار ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ مگر اپنے ہی آپ تیار کرنے میں لگے، اب تم اللہ کو راضی کر لو،
وہ ایسا بنا رہا ہے کہ قسم خدا کی دیکھو گے تو کہو گے عمل بہت تھوڑا تھا مگر رب نے عطا بہت زیادہ کیا ہے۔ آپ کہتے کہ میں نے اس حور کو دیکھا، یا رسول اللہ میں نے جس بنگلے کو دیکھا آواز آئی آگے بڑھو یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے، میں نے حوروں کو دیکھا آواز آئی آگے بڑھو یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے، میں نے نہروں کو دیکھا آواز آئی بڑی خوبصورت نہریں یہاں سے بھی آگے بڑھو یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے، میں نے باغات کو دیکھا بہت خوبصورت تھے، جی نہیں چاہتا تھا کہ نکل کے چلا جاؤں، آواز آئی یہاں سے بھی آگے بڑھو یہ بھی محمد کی امت کے لیے ہے، میں نے پوچھا پروردگار یہ تو بتا کہ جتنی خوبصورت چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب محمد کی امت کے لیے ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی وجہ یہ ہے کہ محمد میرا محبوب ہے اور وہ امت بھی میری محبوب ہے۔ محمد بھی محبوب ہے امت بھی محبوب ہے۔ اے محبوب امت سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، یہ رب کہہ رہا ہے میری محبوب امت سبحان اللہ۔ اس جملے کی پاسداری کرو، اللہ کے حکم پہ عمل کرو۔ 5 مرتبہ آواز آ رہی ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہی تو کامیابی ہے۔ آپ سمجھے اگر آپ مسجد کی آواز کو اعلان کو چھوڑ کے کروڑوں روپے بھی کما لو گے تو وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے جو حی علی الفلاح کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اسے جو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ وہ کامیابی ہے جو جنت کے محلوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا آؤ کامیابی کی طرف، یہاں سے ان بنگلوں کی چابیاں ملتی ہیں، وہاں سے یہاں سے اس جنت کی جاگیر کی رجسٹری کی جاتی ہے، آؤ اور کراؤ سبحان اللہ۔ مگر ہم بھاگ رہے ہیں دنیائی کے لیے، جہاں سے جنازے اڑ جائیں گے اس کے لیے۔ آؤ میرے بھائی توجہ ادھر ہے نا، محبت سے کہہ دینا بچے کے سبحان اللہ تو بتاؤں، سب بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا میرے بھائی، پریشان نہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ گفتگو ہو رہی ہے 2 نبیوں کے درمیان جنت میں سبحان اللہ، ادھر ادریس ہیں ادھر خدا کے حبیب ہیں، بیچ میں تذکرہ مصطفیٰ کی امت کا ہے سبحان اللہ۔ اپنے مرتبے پہ غور کرو یار، قسم خدا کی ہم گناہگار سیاکار بدکار نہ جانے کتنے جھوٹ بولیں، کتنے نہ جانے ہم لوگوں کو دھوکہ دے، مگر یہ مرتبہ دے کے دامن مصطفیٰ ملا ہے، جنت میں ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ۔ ادریس علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی امت کی محبت بیٹھ گئی، میں نے سوچا جتنے محل ہیں بلڈنگیں ہیں یہ پورے محلے پورے شہر آپ کی امت کے ہیں، کیسی امت ہوگی کیسی امت ہوگی؟ بس آپ کہتے ہیں یہ آرزو یہ تمنا بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں ایک روز میں جنت میں گھومنے کے لیے نکلا، ایک بڑا خوبصورت میں نے پہاڑ دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ ادریس علیہ السلام۔ بڑا خوبصورت پہاڑ دیکھا، وہ پہاڑ کنکر و پتھر کا نہیں ہے، مٹی کا نہیں ہے، ریت کا نہیں ہے، درختوں کا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں وہ پورا پہاڑ مشک و عنبر سے بنا ہوا ہے۔ کائے کا ہے؟ مشک اور عنبر کا پورا پہاڑ۔ اور آپ کہتے ہیں اونچائی کا عالم یہ ہے، پہاڑ اونچے ہوتے تو اچھے لگتے ہیں نا، اونچائی کا عالم یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام کہ اس کی چوٹی عرش اعظم کو چھو رہی تھی۔ اللہ، بڑا خوبصورت پہاڑ، اتنا بڑا، اللہ اللہ۔ لیکن آپ کہتے ہیں ایک کمال کی بات اور تھی یا رسول اللہ اس کے اندر۔ کیا کمال ہے؟ کہ اس پہاڑ میں دروازے لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ ذرا بولے، سب بولے یار میرے بھائی، کیا یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں؟ پہاڑ میں دروازے لگے ہوئے، کئی دنیا میں دروازہ دیکھا ہے کسی پہاڑ میں؟ پہاڑ میں دروازے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں 100 200 1000 2000 نہیں۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس پہاڑ کو پورے 12000 دروازے لگے ہوئے تھے۔ 12000، اب 12000 دروازے تو پہاڑ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اگر کوئی سفر کرے، ایسے نہیں کہ پیدل چلے یا دوڑ کے چلے یا بھاگ کے چلے، آپ کہتے ہیں اگر بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے، لائٹ کی رفتار
ہے؟ اندازہ لگائیں ذرا، بجلی کی رفتار سے۔ ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اچھا ایمان سے بتائیں نبی کہہ رہے ہیں تو بات سچی ہے نا؟ ادریس کہہ رہے ہیں بجلی کی رفتار سے اگر کوئی بندہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک سفر کرے تو 500 سال میں بھی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اتنا گیپ ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں ہے، اور ایسے 12,000 دروازے ہیں۔ کہ دنیا کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ایک پلین سے چلو آپ تو 4-5 دن میں پوری دنیا گھوم جاؤ گے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 4-5-7 دن میں، ایک ہفتے میں پوری دنیا گھوم جاؤ گے۔ لیکن یہ پلین ہے، لائٹ کی رفتار تو اس سے بھی زیادہ ہے نا۔ نبی کہتے ہیں بجلی کی رفتار سے اگر آپ چلیں، ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو بھی ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر! ایسے 12,000 دروازے، اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری آرزو ہوئی کہ جب دروازے ہیں تو دروازوں کے اندر ہوگا کیا؟ وہ دروازوں تو اسی لگتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہے، اس کی رکھوالی ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں میں نے دروازوں کو دیکھا سب بند ہیں، لیکن ایک دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ! رب چاہتا ہے مجھے دکھانا۔ میں آگے گیا، ادریس علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھا، میں نے جب جیسے ہی اندر جھانک کے دیکھا، قسم پروردگار کی مصطفیٰ کے وفاداروں، حضرت ادریس کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم پروردگار کی اب تک جتنی جنت میں نے دیکھی تھی، اب تک جتنے محل دیکھے، باغات دیکھے، بلڈنگیں دیکھی، نہریں دیکھی، اس یعنی پہاڑ کے اندر جب میں نے جھانک کے دیکھا تو اتنے خوبصورت محل، ایسے باغات، ایسی نہریں، ایسے چشمے کہ اب تک جتنی جنت دیکھی تھی وہ ساری اس پہاڑ کے اندر والی جنت کے سامنے پھیکی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ! اتنی حسین جنت اندر کی، پہاڑ کے اندر کی جنت۔ اللہ اللہ! میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اسی لیے یہ دروازوں میں بند ہے۔ اب میرے دل میں خیال آیا، یا رسول اللہ، ادریس کہتے ہیں یا رسول اللہ، خیال آیا کہ میرے مولا یہ نبیوں کے لیے بنائی گئی ہے یا رسولوں کے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ مقام، یہ پہاڑ کے اندر کی جو جنت سب سے خوبصورت ہے، کیا یہ فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے یا میرے مولا تیرے خاص بندوں کے لیے ہے؟ تو آواز آئی، ادریس کہتے ہیں یہ آواز کس کی ہے؟ پروردگار کی طرف سے۔ اچھا بولے محبت سے تو میں کہوں ذرا۔ آواز آئی ادریس یہ جنت، اب یہ جملہ نوٹ کرے، قسم خدا کی میرے بھائی، میری پوری تقریر آج کی بس اسی جملے کے لیے ہے۔ اگر آپ وفادار ہیں، قدر کرنا جانتے ہیں، مرنے کے بعد ہر محل سے نکلی جانا ہے، چھوڑی جانا ہے، وہ محل تیار کرو جس کی گارنٹی اللہ نے حی علی الفلاح کہہ کے ہم تک پہنچائی ہے۔ کامیابی کی طرف آؤ، کیونکہ کتنا ہی بھی بڑا محل بنا لو گے جنازہ اٹھ جائے گا وہاں سے ایک نہ ایک دن ضرور، لیکن اللہ جس کامیابی کی طرف بلا رہا ہے وہ یہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے، آواز آتی ہے ادریس، جب عرض کیا میرے مولا پروردگار یہ نبیوں کے لیے ہے یا رسولوں کے لیے ہے یا شہیدوں کے لیے ہے، عتیقوں کے لیے ہے، صدیقوں کے لیے ہے یا فرشتوں کے لیے ہے، یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو جملہ نوٹ کریں، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اس پہاڑ کے اندر کا ایک محلہ، ایک شہر یا ایک باغ نہیں، یہ پورا پہاڑ میں مصطفیٰ کے اس امتی کو دوں گا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا کرتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ پورا پہاڑ، ایک محل، بلڈنگ، بنگلہ، شہر یا ایک محلہ نہیں، جس میں 12,000 دروازے لگے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سال کا راستہ بجلی کی رفتار سے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جنت، اتنے باغات، اتنے محلات اور وہ بلڈنگیں، اللہ اللہ!
میرا رب کتنا بڑا شہنشاہ ہے۔ اب لگاؤ آپ اندازہ، یہ ہے وہ کامیابی جس کی طرف رب بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ راز جڑا ہوا ہے حی علی الفلاح کے جملے سے، آؤ کامیابی کی طرف۔ قسم خدا کی اتنا بڑا محل، اللہ اللہ، ابے کتنی بڑی دنیا، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس پہاڑ کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور اللہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے فجر کی نماز۔ وہاں کے محلات، وہاں کے باغات، وہاں کی بلڈنگیں، وہ ڈیزائننگ، وہ رنگ و روگن، وہ ڈیکوریشن کرنے والا کون ہے؟ پروردگار۔ دنیا کے سارے انجینئر مل کے ایک مکان بنائیں تو بڑا شاندار بنے گا، مگر کیا کہتے ہیں آپ؟ جسے رب بنائے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، جس کے سارے انتظام پروردگار نے کیے ہوں۔